ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے. ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے. کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا، یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا. صنعتوں کی ترقی کے لیے بڑا فیصلہ، چھوٹی صنعتوں کو اضافی بجلی کے استعمال پر 50% رعایت. اطلاق 1 نومبر 2020 سے ہوگا. انڈسٹری کو 3 سال کے لیے 25% کم ریٹس پر سپلائی ملے گی. صنعتوں کے لیے پیک آور ختم، کرونا کی وجہ سے کوئی کاروبار بند نہیں ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اعلان. ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے بجلی کی پیداواری لاگت بڑھی. حماد اظہر کی بریفنگ. وبا کو پھیلنے سے روکنا اور عوام کا روزگار چلانا ہے اسد عمر کا عزم. پاکستان کے عوام حکومتی پالیسی کا محور. پاکستانی معیشت کو دنیا سے جوڑنے کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے. حفیظ شیخ کا اظہار خیال. وفاقی کابینہ کا کورونا کیسز بڑھنے پر تشویش کا اظہار. اسمارٹ لاک ڈاؤن سمیت کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے NCOC کے اقدامات کی توثیق. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. وزرائے اعلیٰ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. عمران خان کی SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. کورونا کی دوسری لہر میں تیزی. 24 گھنٹے کے دوران مزید 14 اموات. 1167 نئے مریض بھی سامنے آ گئے. ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 3,36,260 تک پہنچ گئی. تعلیمی اداروں میں بڑھتے کیسز قابل تشویش. بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس 5 نومبر کو طلب. سردیوں کی چھٹیوں سے متعلق فیصلہ متوقع. 8ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کا جائزہ بھی لیا جائے گا. کورونا سے بچاؤ کے اقدامات جاری. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی. پاکستان FATF سفارشات پر مکمل عمل درآمد کے لیے کوشاں ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے خطاب. افغانستان سے ایک اور وار. بلوچستان کے علاقے یوگ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر فائرنگ. فرنٹیئر کور کا جوان فخر عباسی. پاکستان افغان بارڈر کراسنگ امور پر بات کر رہا ہے. ISPR. جو بیانیہ لے کے یہ چل رہے ہیں، میرا تو نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے عوام ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ان کو انڈورس کرتے ہوں. اپنی طرف سے جو بھی ہمارا ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے، لیکن یہ بات مبرر نہیں کرتی ہے نہ پاکستان یہ مسلم لیگ کو اور نہ نواز شریف کو کہ وہ اس چکر میں رہیں کہ چونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو وہ وہاں پہ رہیں، دوسروں کی زمین کو استعمال نہ کریں. ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پوسٹرز لگے ہیں. یہ پوسٹرز ہم نے بالکل نہیں لگائے. اپوزیشن 1 ماہ سے ریاست کو نقصان پہنچانے میں مصروف. ایاز صادق کو اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں. حکومت مٹی پاؤ پالیسی نہیں اپنائے گی، کارروائی ضرور ہوگی. شبلی فراز کا اعلان. پوسٹر لگانے کی تردید. قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دینے والے جان چکے. NRO نہیں ملے گا. بیرون ملک بیٹھے ان کے لیڈر کی انارکی سے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وزیر اطلاعات کی میڈیا بریفنگ. پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کی وضاحت کر دی. حکومت کے متعلق جو بات کی وہ درست ہے. عمران خان ذاتیات پر اتر آئے ہیں. ذاتی انات کی وجہ سے لاہور میں بینرز لگوائے گئے. ایاز صادق کا الزام. قومی مفاد میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی پر زور. سپاہ سالار کی اہم منصوبے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا FWO ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. استعداد کار میں اضافے کی تعریف. وزیر اعظم کے خلاف پارلیمنٹ حملہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری. مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی یا دیگر جرائم کا الزام نہیں.
پبلک پروسیکیوٹر نے کہا مقدمہ سیاسی مخالفت میں درج کیا گیا، کیس مزید چلانا عدالتی وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ 9 صفحات پر مشتمل فیصلے کا متن۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی ایک دہشت گردی کی عدالت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ بری ہو گئے۔ 6 سال تک جو وقت ضائع ہوتا رہا اس کا کون حساب دے گا؟ یہ 6 سال بعد آپ کو خیال آیا ہے کہ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ آپ اس کا نوٹس لیں۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ حملہ کیس میں زبردستی بری ہوئے، پروسیکیوشن کو 6 سال بعد وقت ضائع ہونے کا خیال کیوں آیا؟ چیف جسٹس نوٹس لیں۔ رانا ثناءاللہ کا مطالبہ، پی ڈی ایم لاہور کا جلسہ نااہل حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا، لیگی رہنما کی للکار۔ یہ نہ صرف ایک الیکشن ہے مگر گلگت بلتستان کے عوام کے اور نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بھی بنائیں گے، ہم روزگار بھی دلوائیں گے، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ بھی کریں گے۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان، نوجوانوں کے لیے روزگار کا پلان، غریب خواتین کو بلا سود قرضے دیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی آگے بڑھائیں گے۔ بلاول بھٹو کا کنونشن سے خطاب۔ پنجاب میں رحمت للعالمین وظائف کا اجرا، 50 کروڑ روپے مختص، گستاخانہ خاکوں کی تشہیر ناقابل قبول۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذموم حرکتیں برداشت نہیں، عالمی ادارے شرپسند اقدامات کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں، عثمان بزدار کا مطالبہ۔ فیاض الحسن چوہان کو جیل خانہ جات کی وزارت مل گئی، قلمدان ملتے ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے متعلق معلومات طلب، جیل رول سے ہٹ کر کوئی رعایت نہ دینے کا عزم۔ مہنگائی کا ایک اور بار، یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 5 سے 38 روپے فی کلو مہنگا، کوکنگ آئل کی فی لیٹر قیمت بھی 3 سے 37 روپے بڑھا دی گئی، فیصلے کا اطلاق ہو گیا۔ مذاکرات ناکام، لاہور میں کسانوں کا احتجاج جاری، شرکاء کی پنجاب اسمبلی کی جانب مارچ کی کوشش، پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر دی، مطالبات کو جائز کہنے والے عملی اقدامات کے لیے تیار نہیں، جب تک وزیر اعظم خود نوٹس نہیں لیتے واپس نہیں جائیں گے، مظاہرین کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے نئے مکین کا انتخاب، امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ جاری، میلانیا ٹرمپ نے ویسٹ پام بیچ میں ووٹ کاسٹ کر دیا، کورونا کے باعث ارلی ووٹنگ کا نیا ریکارڈ بن گیا، 10 کروڑ افراد کی جانب سے حق رائے دہی کا استعمال۔ وقت آ گیا ہے ٹرمپ اپنا بیگ پیک کریں اور گھر چلے جائیں، قوم میں نفرت پھیلانے والے کا اقتدار ختم ہونے کو ہے، جو بائیڈن کو یقین، ڈٹ کر مقابلہ ہوگا، حمایتی جیت کی خبریں سنیں گے ٹرمپ پر امید۔ امریکہ میں انتخابی نتائج کے بعد پرتشدد مظاہروں کے خدشات، وائٹ ہاؤس سمیت اہم عمارتوں کے ارد گرد سخت حفاظتی انتظامات، دکانوں کو لوٹ مار سے بچانے کے لیے حفاظتی حصار۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.